إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر کا بقیہ حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور محبوب آپ خوشخبری سنا دے ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو، ان لہم جنات، کہ بے شک ان کے لیے کئی باغ ہیں۔ اب ایمان اور اعمال صالحہ پر مرتب ہونے والے اجر کے طور پر جنت کا ملنا اور اس کی نعمتوں کا نصیب ہونا، اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے کئی باغ ہیں۔ جنات کا لفظ جنتن کی جمع ہے۔ جنتن کا معنی ہے وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو، نظر نہ آئے۔ جیسے کوئی باغ ہوتا ہے، اس کے اندر سبزہ بہت زیادہ ہو اور اس سبزے کی کثرت کی وجہ سے زمین چھپ جائے تو اس باغ کو جنت کہا جاتا ہے، کہ جس کی ہریالی اور گھنے پن کی وجہ سے زمین چھپ جائے۔ ایسے ہی جیم اور نون یہ مادہ جن جن الفاظ کے اندر آتا ہے ان کے اندر چھپنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے جن ہے تو وہ نظر سے غائب ہے، چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو جن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جنت ہمیں نظر نہیں آتی، یہ ایمان بالغیب سے اس کا تعلق ہے، یہ چھپی ہوئی ہے، اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے کے لیے کئی جنتیں ہیں اور کئی باغ ہیں۔ تو کیا جنت کی کچھ اقسام ہے؟ جی ہاں، جنت 7 ہیں۔ جنت الفردوس ہے، جنت النعیم ہے، جنت العدن ہے، جنت المأوا ہے، دار الخلد ہے، علیین ہے اور دار السلام ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے مدینہ چاہیے۔ یہ جملہ کہنا کس حد تک درست ہے؟ جواب یہ ہے، یہ جملہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پہ تشریف فرما ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اہل علم فرماتے ہیں کہ بروز حشر حضور پاک علیہ السلام کا گھر مبارک اسی طرح جنت میں چلا جائے گا۔ جب نبی کریم علیہ السلام دنیا میں بھی جنت میں ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے اندر ہوں گے، تو پھر وہ شخص جو مدینہ طیبہ جانا چاہتا ہے اور جنت نہیں جانا چاہتا، اس سے عاجزانہ سا سوال ہے کہ مدینہ طیبہ تو جنت میں چلا جائے گا، پھر یہ کہاں جائے گا؟ جنت تو اسے چاہیے نہیں۔ اس لیے اس طرح کے الفاظ کہنا سوء ادب کے اندر آتا ہے۔ ادب یہ ہے کہ جنت کی طلب رکھی جائے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان و زمین ہے۔ باری تعالیٰ نے بار بار جنت کو بیان فرمایا، ترغیب دی، جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا، وہ اس لیے تاکہ لوگ شوق رکھیں، طلب رکھیں اور جنت میں جانے کا سوال کریں۔ عجب لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ نام نہاد عقیدت کی بنا پر وہ جنت کی تحقیق کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ بات سمجھ سے والا تر ہے کہ جس چیز کا سوال اللہ کے نبی علیہ السلام کرتے ہیں، اللہ پاک جس کی عظمت و شان بیان فرماتا ہے، لوگوں کو ترغیب دیتا ہے، لوگ پھر اس میں کیوں نہیں جانا چاہتے؟ ہم تو اللہ سے دعا گو ہیں، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی معیت میں جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ باری تعالیٰ نے جنت کا بیان فرمایا تو جنت کی نعمتوں کا بھی بیان فرمایا، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے کئی باغ ہیں جن کے نیچے دریا رواں ہیں، نہریں جاری ہیں۔ یہ جنت کی نعمتوں کا بیان ہے۔ جنت کے دریا اور نہریں کس طرح کی ہوں گی؟ اہل علم اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی باغ کی خوبصورتی کا منظر یہ ہوتا ہے اس کے دونوں جانب درخت ہوں اور وہ اونچی جگہ پر واقع ہو تاکہ سیلاب سے محفوظ ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کے جو محلات ہیں اور مکانات ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ ان کے نیچے دریا جاری ہیں۔ یہ ایک خوبصورت
खूबसूरती की कैफियत को बयान फरमाया है कि उनके दोनों तरफ होंगे सब्ज़ा होगा और बीच में नहरें जारी होंगी। और ये खूबसूरती से इस्तिआरा कुरान पाक ने दरअसल बयान फरमाया है अहले अरब के लिए कि जहाँ सब्ज़ा कम था उनके लिए नहरों और दरियाओं की ऐसी कैफियत बयान करना यकीनन उनके लिए तरगीब का बायस था कि दरिया हों और उसके इर्द गिर्द नहरें हों, खूबसूरती का एक समा हो। ये दरअसल अमाल सालिहा करने की तरगीब देने के लिए अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है। कुरान पाक ने इरशाद फरमाया तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें और दरिया जारी हैं। अनहार नहरुन की जमा है, नहरुन दरिया को कहते हैं। कुरान पाक ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। तो क्या कुरान पाक में कई दरिया होंगे? जी हाँ, कुरान पाक में कई किस्म के दरिया होंगे जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुहम्मद में बयान फरमाया है। इरशाद रब्बानी है मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, उस जन्नत की मिसाल जिसका वादा नेकों से किया गया है। फीहा अनहारु मिम्मा इन गैरि आसिन, कि उसमें पानी की ऐसे नहरें जारी होंगी कि जिनका पानी कभी बिगड़ेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। पानी पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है और कसाफती छोड़ जाता है। जन्नत के पानी की ये खासियत होगी कि उसके अंदर कसाफतें नहीं होंगी, आलूदा नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं। कुदरत के पानी को दिए हुए ख़ास उसके अंदर हमा वक़्त मौजूद रहेंगे। इरशाद फरमाया व अनहारुम मिन लबनिल लम यतग़य्यर तअमुहु, और दूध की नहरें हैं जिनका जायका कभी नहीं बदलेगा। जो जायका उनके अंदर होगा वो उसी तरह से बरकरार रहेगा। व अनहारुम मिन खमरिल लज़्ज़तिल लिशारिबीन, और जन्नत के अंदर शराब की नहरें हैं जिसमें पीने वालों के लिए लज्जत है। व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़्फ़ा, और उसके अंदर शहद की ऐसी नहरें हैं जो साफ और शफाफ हैं। कुरान पाक ने ये 4 नहरें बयान फरमाई हैं, पानी की नहर, दूध की नहर, शराब की नहर और शहद की नहर। और इनकी कैफियत को भी कुरान पाक ने बयान फरमाया है। ये मुख्तलिफ किस्म की नहरें जन्नती की तवाज़ु और खिदमत के लिए होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए फरमाया तजरी मिन तहतिहल अनहार, उन बागों के नीचे कई किस्म के दरिया रवा होंगे। सवाल यह है नहर कौसर क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहर कौसर की वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत के अंदर एक ऐसी नहर अता फरमाई है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा शीरी होगा। उसमें ऐसे परिंदे हैं जिनकी गर्दनें ऊँटों की तरह होंगी। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो वो परिंदे बड़े मज़े के अंदर होंगे। करीम आका अलैहिस्सलाम ने जवाबन इरशाद फरमाया ए उमर, उन परिंदों को खाने वाले जन्नती मज़े के अंदर होंगे। जन्नत की नेमतें कुछ कुरान पाक ने बयान फरमाई हैं और कुछ नेमतें नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है जन्नत में जो पहला गरोह दाखिल होगा उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह रोशन होंगे। जन्नत में न थूकेंगे, न नाक से रींट निकलेगी, न इंसान को हाजत होगी, न इंसान से फुजला खारज होगा कि जब वॉशरूम के अंदर जाता है तो उससे फालतू मादे निकल जाते हैं। ये जन्नत में नहीं होगा। फरमाया जन्नतियों के बर्तन सोने के होंगे, उनके हाथों के कंगन चांदी के होंगे और उनके अंदर ओद की खुशबू होगी और जन्नतियों का पसीना कस्तूरी की तरह खुशबूदार होगा। फरमाया हर जन्नती को 2 बीवियां मिलेंगी जिनके हुस्न जमाल का आलम ये होगा कि उनकी पिंडलियों का जो मग़ज़ होगा वो पिंडलियों के ऊपर गोश्त के पार से नजर आ रहा होगा। उनके दिलों के अंदर कोई बुग़्ज़ और इख्तलाफ नहीं होगा, सब के दिल एक जैसे होंगे और जन्नती सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह करेंगे। जन्नत की कदर और कीमत बयान करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत का एक चाबुक यानी एक जितना कोड़ा है वो भी इतना कीमती होगा कि दुनिया व मा फीहा के सारे खजाने भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मकाम पर जन्नत के अंदर दरख्तों के साए की कैफियत को यूं बयान फरमाया वज़िल्लिम ममदूद, और हमेशा के साए हैं। इसकी तफसीर करते हुए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में एक सवार 100 साल तक सफ़र करता रहेगा। और अगर तुम इस बात को समझना चाहो तो कुरान पाक की इस आयत को पढ़ो वज़िल्लिम ममदूद, और हमेशा के साए होंगे। यूँ तो सारी जन्नतें ही बड़ी अरफा व आला शान वाली हैं, लेकिन इन सब में से अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम
السلام نے جنت الفردوس کی اہمیت اور عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جنت میں 100 درجے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔ ارشاد فرمایا ان میں سے سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے جو کہ ان کے وسط کے اندر ہے، جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور جنت کے دریا بھی وہیں سے جاری ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ ہم اللہ سے جنت الفردوس کا بھی سوال کرتے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کی سنگت اور معیت کا بھی سوال کرتے ہیں۔ جنت کی مزید نعمتیں بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جنتی کو جب جنت کے پھلوں میں سے کچھ کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہے گا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی ہے جو مجھے پہلے دیا جا چکا ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ اسے جو دیا جائے گا وہ شکل و صورت میں اس سے ملتا جلتا ہوگا جو پہلے دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ جنت میں صرف ایک ہی پھل دیا جائے گا یا مختلف پھل جنتی کو میسر ہوں گے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں جنتی کو ایک پیالہ دیا جائے گا جس میں سے وہ کھائے گا، پھر اس کے بعد اسے ایک دوسرا پیالہ دیا جائے گا تو جنتی کہے گا یہ تو وہی پیالہ ہے جو مجھے پہلے دیا گیا، تو فرشتے کہیں گے شکل و صورت میں تو یہ وہی پیالہ ہے لیکن اس کے ذائقے مختلف ہیں، یعنی پھل شکل و صورت میں تو ملتے ہوں گے لیکن ذائقہ ہر ایک کا اپنا اور جدا ہوگا۔ اس بات کی مزید وضاحت ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل جنت میں سے کوئی شخص جب کوئی پھل توڑے گا تو ابھی وہ پھل اس کے منہ تک نہیں پہنچا ہوگا کہ اسی طرح کا پھل اس درخت پہ اور لگ جائے گا، تو اس پھل کو دیکھ کر جنتی کہے گا کہ یہ تو وہی پھل ہے جو پہلے دیا گیا ہے لیکن در حقیقت اس کے ذائقہ مختلف ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو ارشاد فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو باہم ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، یہ یہاں پر بطور عظمت بیان فرمایا ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ دنیا کے اندر انسانوں کو جو رزق اور پھل دیا جاتا ہے جنت کے اندر شکل و صورت میں تو اس سے کچھ ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے لیکن یہ اللہ کی شان ہوں گی اور جنتی کے لیے بڑی حیرانگی کا باعث ہوگا کہ ہر پھل کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ اب ملتے جلتے باہم شکل و صورت میں ہوں گے لیکن ذائقے کے اندر شدید اختلاف ہوگا اور ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے جدا ہوگا اور عجیب لذت اس کے اندر ہوگی۔ یہ کیفیت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ شکل و صورت میں تو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے لیکن ذائقے میں وہ اپنی مثال آپ ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں جنتی کے لیے تیسری نعمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنتیوں کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ازواج بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے جو زوج کی جمع ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جنتی کو ایک سے زیادہ بیویاں عطا کی جائیں گی، اور یہ جو فرمایا مطہرہ پاک ہوں گی تو پاکی کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر عورت کو جو عوارضات لاحق ہیں، اس کو مینسز آ جاتے ہیں، حیض آتا ہے، بول و براز آتا ہے اور دیگر چیزیں جس سے انسان کراہت محسوس کرتا ہے، جنتی عورت اس سے پاک ہوگی، نہ اس کو حیض آئے گا، نہ بول و براز آئے گا، نہ کوئی اس کو تھوک آئے گی، نہ ناک سے رینٹ بہے گی اور پسینے سے خوشبو آئے گی۔ قرآن پاک نے فرمایا ازواجن، کئی بیویاں ہوں گی۔ ایک جنتی کو کس قدر بیویاں ملیں گی اس بات کی وضاحت ایک روایت سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ادنا جنتی کو جنت میں 72 بیویاں ملیں گی۔ ان 72 کی وضاحت میں ابن عساکر میں ایک روایت ہے کہ 2 بیویاں دنیا کی ہوں گی اور 70 جنت کی ہوں گی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں ایک روایت نقل کی ہے کہ کچھ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے اور سوال کیا اے اللہ کے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ جنتی جنت میں کھائیں گے بھی اور پیئیں گے بھی، تو جو انسان کھاتا ہے پیتا ہے اس کو تو واش روم کی حاجت ہوتی ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کا جواب دیتے ہوئے بڑی وضاحت سے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، ایک جنتی مرد کو جنت کے اندر کھانے میں، پینے میں اور جنسی تعلقات قائم کرنے میں دنیا کے 100 مردوں کے برابر طاقت دی جائے گی، اور وہ جنت میں کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی اور دیگر معاملات بھی ہوں گے، لیکن وہ بول و براز اور فضلات کے خارج ہونے سے پاک ہوں گے۔ ان کو محض ایک پسینہ آئے گا جس سے ایک
کستوری کی خوشبو آئے گی اور پسینہ آنے کے بعد ان کا پیٹ خالی ہو جائے گا۔ جنت کے اندر جنتی کو جو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، ان کی عظمت و شان اور خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر جنتی عورت دنیا میں جھانک لے تو سورج اور چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جائے اور ساری زمین خوشبو سے بھر جائے۔ سورہ واقعہ میں جنت کی نعمتوں کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ ان کی تفصیل اور تشریح کے لیے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چند سوالات کیے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں ہے حور عین کہ انہیں بڑی آنکھوں والی حوریں دی جائیں گی، اس کی تفسیر فرما دیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گورے رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی اور ان کی پلکیں اتنی گھنی ہوں گی جیسے گدھ کے پر ہوتے ہیں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ لعل ہیں اور مونگے ہیں، تو اس کی تفسیر فرما دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان کی صورت اور سیرت خوبصورت ہوگی۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کأنہن بید مکنون، وہ بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی گویا کہ انڈے ہوتے ہیں، اس کی تفسیر بیان فرما دیجئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی کھال اس قدر باریک ہوگی جس طرح انڈے کے چھلکے کے اندر لپٹی ہوئی باریک کھال ہوتی ہے، اس طرح ان کی کھال باریک ہوگی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں ہے عروباً اترابا کہ اپنے شوہروں سے پیار کرنے والی ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں بوڑھی ہو کر فوت ہو جاتی ہیں وہ جب جنت میں جائیں گی تو دوبارہ سے دوشیزہ اور جوان ہو جائیں گی اور اپنے شوہروں سے پیار کرنے والی ہوں گی اور سب کی عمر ایک ہوگی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا دنیا کی عورت افضل ہوگی یا حور عین افضل ہوگی؟ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا کی عورت جو جنت میں جائے گی وہ حور عین سے اس طرح افضل ہوگی جس طرح ظاہر باطن سے افضل ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کی اطاعت اور بندگی، روزے اور نمازیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو حسن و جمال اور نور عطا فرمائے گا۔ ان کا جسم ریشم کی طرح ہوگا، ان کا رنگ گورا ہوگا، کپڑے سرسبز ہوں گے، زیورات سنہرے ہوں گے، انگوٹھیاں موتی کی ہوں گی، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور وہ کہیں گی، سنو ہم ہمیشہ کے لیے ہیں، ہم کبھی نہیں مریں گی، سنو ہم ہمیشہ نعمت میں رہیں گی، ہمیں کبھی غم نہیں آئے گا، ہم قیام کرنے والیاں ہیں اور کبھی سفر نہیں کریں گی، اور ہم ہمیشہ خوش رہیں گی اور کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ اس کو مبارک ہو جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو بعض عورتوں کے یکے بعد 2، 3 یا 4 مردوں سے بھی نکاح ہو جاتے ہیں، تو کس مرد کے ساتھ جنت میں ہوگی؟ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا اس کے خامدوں میں سے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا اور اس کو پسند ہوگا، وہ اس کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ جس کا اخلاق اس کو سب سے زیادہ پسند ہوگا وہ اس کو اختیار کر لے گی، عرض کرے گی، اے میرے رب، میرے اس خامد کا اخلاق مجھے سب سے اچھا لگتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ میرا نکاح کر دے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اور آخرت کی بھلائی اچھے اخلاق کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس عورت نے دنیا میں ایک سے زیادہ نکاح کیے ہوں گے، پہلے شوہر سے طلاق کے بعد یا اس کے فوت ہونے کے بعد بیوہ ہونے کی صورت میں دوسرے شوہر سے نکاح کیا ہوگا یا تیسرے سے، تو وہ عورت جنت میں کس خامند کے ساتھ ہوگی؟ اس کی وضاحت کے اندر اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے ایک سے زائد نکاح کیے اور جب وہ فوت ہوئی تو وہ کسی کے نکاح میں نہیں تھی، سب نے اس کو طلاق دے دی تھی، تو اب ان میں سے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، اس کو پسند ہوگا، وہ اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے ایک سے زائد نکاح کیے تھے لیکن جب وہ فوت ہوئی تھی تو کسی کے نکاح میں تھی، تو جس کے نکاح میں سب سے آخر میں ہوگی جنت میں اسی کی بیوی ہوگی۔ کچھ ایسے بھی مرد اور خواتین ہوتے ہیں جو بغیر نکاح کے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر وہ جنت میں جائیں گے تو ان کا نکاح کس سے کیا جائے گا؟ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ جو کم سن بچے دنیا سے
سے چلے جاتے ہیں، بروز حشر ان کو بالغوں کی طرح اٹھایا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت کی حوروں کے ساتھ ان کا نکاح کیا جائے گا۔ اسی طرح بعض ایسے مرد اور عورتیں ہوتی ہیں جو بغیر نکاح کی دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کا دنیا میں نکاح نہیں ہوتا، تو ایسے مردوں اور ایسے عورتوں کو آپس میں نکاح کر دیا جائے گا۔ ایک سوال بڑا عام ہے جو اکثر اوقات پوچھا جاتا ہے کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خواہش دل میں پیدا ہو کہ میں ایک سے زیادہ مردوں کے پاس جاؤں، یہ شیطانی خواہش ہے اور جنت میں شیطان کا عمل دخل نہیں ہوگا، لہذا جنت میں یہ خواہش نہیں ہوگی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جنت کے اندر ہر عورت کے پاس اس کا خامد ہر وقت موجود ہوگا، اور ایک خاتون کو دوسری خاتون سے مسئلہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اس کا خامد ایک کے پاس ہو دوسری کے پاس نہ ہو تو دل میں برے جذبات جنم لیتے ہیں۔ جنت میں وہ ہمہ وقت اس کے سامنے ہوگا، اس وجہ سے اس کے دل میں کوئی رنج اور ملال نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ محبت کرنے والی ہوں گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے وضاحت فرما دی ہے کہ ان کے دل کے اندر دوسری عورتوں کے لیے کوئی بغض اور ملال نہیں ہوگا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کے اندر جنتی کی جب 70 سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو ہر وقت وہ ہر عورت کے پاس کیسے ہوگا؟ بعض اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ جنتی مرد کو یہ شان ملے گی کہ وہ ایک وقت میں کئی مقامات پر موجود ہوگا، لہٰذا ہر بیوی کے پاس وہ موجود ہوگا۔ اس کو ایک اور انداز میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جنت میں جتنی بھی خواتین ہوں گی، دنیا کی عورت ان کی جب سردار ہوگی تو وہ اس کی ماتحت ہوں گی، تو پھر ان سے بغض بھی نہیں ہوگا۔ ایسی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ خاتون جنت میں چلی جائے اور اس کا شوہر جنت میں نہ جا سکے۔ اگر ایسی صورت ہو تو اس عورت کو اختیار دیا جائے گا، وہ جس کو پسند کرے اس کے ساتھ جنت میں اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کا آخری جملہ ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے۔ یہ چوتھی نعمت قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے۔ انسان کے پاس بہت ساری نعمتیں ہوں لیکن نعمتوں کے زائل ہونے کا خدشہ اور خوف انسان کی نعمتوں کا مزہ خراب کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور وہ ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے۔ اس جملے کی تفسیر کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا، جس کے بعد کسی کو موت نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اب جنتیوں کو ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ اس بات کے اعلان کے بعد جنتیوں کو بے حد خوشی نصیب ہوگی، جس کا ذکر قرآن پاک نے کہا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سوال یہ ہے جب اتنی طویل عمر ہوگی تو کیا جنتی جنت میں بوڑھا بھی ہوگا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنتی ہمیشہ جنت میں عیش میں رہے گا، نہ وہ کبھی بوڑھا ہوگا، نہ اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوں گے، نہ کبھی اس کی جوانی زائل ہوگی۔ باری تعالی ہم سب کو جنت الفردوس اور حضور پاک علیہ السلام کی معیت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔